وہ جو درخت ہے نا، وہ درخت وہ کڑوا پھل دے رہا ہے 1400 سال سے. لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان کا قصور ہے. یار اسلام کا قصور نہیں ہے. میں کہتا ہوں نہیں، اس درخت کو کاٹو. یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہ لوگوں کو مس گائڈ کر رہا ہے، یہ لوگوں میں درندگی پھیلا رہا ہے، یہ لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے. کوئی اتنا درندہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پریگننٹ عورت کو اٹھا کے آگ میں بھٹے میں ڈال دے، اینٹوں والے بھٹے. کوئی اتنا سنگ دل ہو سکتا ہے؟ یہ سنگ دلی اسلام نے سکھائی ہے. عائشہ اور علی کا رشتہ کیا تھا آپس میں؟ ریلیشن کیا تھا؟ ماں اور بیٹا. لیکن دونوں تلوار لے کے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے تھے. لوگ کٹ رہے تھے، لوگوں کی گردنیں کٹ رہی تھی. جنگ جمل جو ہوئی ہے، جی جی، تو جو مسلمانوں نے جو محمد کی اولاد کو کاٹا ہے کربلا میں، یہ سنگ دلی کہاں سے آئی ان کو؟ مسلمان تھے نا. نہ تو وہاں پہ کوئی ہندو تھا، نہ کوئی سکھ تھا، نہ کوئی کرسچن تھا، نہ کوئی یہودی تھا. مسلمانوں نے خود یہ جب میں اس نقطے پہ پہنچا نا کہ مسلمانوں نے، میں بچہ تھا، اسٹوڈنٹ تھا، تو میں کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ یزید جو ہے وہ کوئی کافر ہے. تو جب ہوش سنبھالا تو پتا چلا یزید تو امیر المومنین ہے. ہاں صحیح بات ہے. وہ کیسے مار سکتا ہے؟ محمد کی اولاد کو کیسے کاٹ سکتا ہے؟ تو یقین کرو کہ میں تو گھومتا رہا ہوں. دیوبند میں گیا، میں جماعت اسلامی میں تو تھا، اہل حدیث تھا، شیعہ کو بھی میں نے دیکھا، بہت قریب سے دیکھا. تو میں نا ایک دم پریشان ہو گیا. اور میری اماں جو ہے وہ بہت ڈرتی تھی اللہ تعالیٰ سے. اچھا، اس میں کہتی ایک تھی واقعہ بشارت بھائی، ریئلی سوری میں آپ کو روک رہا جی ہوں، جی کیونکہ آپ نے یہ بات جو کہی ہے تو اس میں میری جو سمجھ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ اتنی نفرت اور ایک انسان اس حد تک کیسے گر سکتا ہے، اس کا ضمیر اس بات کو گوارا کیسے دے سکتا ہے کہ وہ اپنے دوسرے انسان کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ پیش کرے. تو آپ دیکھیے کہ وہ آپ اچھے سے جانتے ہوں گے، میرے خیال سے ابو داؤد میں وہ حدیث ہے جہاں پہ جو نابینا صحابی تھا، اس کی جو باندی تھی جس سے اس کے بچے بھی تھے، وہ رسول اللہ کی حجوں کیا کرتی تھی، برا بھلا کہا کرتی تھی، تو وہ اس کو منع کرتا تھا لیکن وہ مانتی نہیں تھی. تو ایک بار وہی معاملہ ہوا، اس نے جب رسول اللہ کے خلاف بولنا شروع کیا تو اس نابینے شخص نے خنجر اس کے پیٹ میں گھسایا اس طریقے سے کہ وہ مر گئی، اور وہ بچہ بھی جو ہے اس کا اس خون میں لت پت ہو کے مر گیا. اور جب دوسرے دن یہ بات معلوم پڑی رسول اللہ کو اور بلایا رسول اللہ نے کس نے یہ کام کیا ہے، وہ نابینا صحابی آ کے بتایا میں نے کیا اور پورا معاملہ بتایا، تو رسول اللہ نے اس کو کوئی سزا نہیں دی بلکہ اس کو بری کر دیا اور کہا اس پہ کوئی یہ نہیں بنتی، سزا نہیں بنتی ہے. تو آپ سوچئے جب اس طریقے کی ٹیچنگ ہو اور ایک شخص کو خدا سے بڑھ کر بنا دیا جائے کہ اس کے خلاف اگر آپ کچھ بھی کہتے ہیں تو آپ اس سامنے والے کی جان تک لینا جو ہے، آپ اس میں تھوڑا بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوتی، آپ سوچتے نہیں ہیں کہ میں کسی کی جان لینے جا رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں تو عام وہیں سے رہی ہے، اسلام سے، اور یہ ذہنیت جو بن رہی ہے یہ اسلام سے ہی بن رہی ہے. یہ اسی کا نتیجہ ہے جو آج بھی مسلمانوں کے اندر یہ جو زومبی پنا ہے یہ پورا اسلام کی وجہ سے آیا. تو انہوں نے صحیح کہا بالکل کہ اس درخت کو کاٹنا چاہیے. اصل جڑ جو ہے، جو جڑ خراب ہے وہ اسلام ہے. اب وہاں سے جو پھل نکلیں گے وہ سڑے ہوئے ہی نکلیں گے. جی بشارت صاحب، اور ہمارے ایڈم صاحب حجت المرتدین صاحب بھی کمنٹ میں تشریف لا چکے ہیں، پدھار چکے ہیں، تو آپ سبھی لوگ ان کا استقبال بھی کر لیجئے. اور جنگ جمل کی تعداد وہ بتا رہے ہیں لگ بھگ 80,000 لوگ دونوں سائیڈ میں ملا کے مارے گئے تھے، اور یہ سارے صحابہ تھے. یہ کوئی جی ہندو مسلمانوں کی جنگ نہیں تھی، یہ کوئی یہودی مسلمانوں کی جنگ نہیں تھی،
یہ کوئی عیسائی مسلمانوں کی جنگ نہیں تھی، جی جی یہ خود مسلمان تھے اور ایسے لوگ تھے جو نبی کی سنگت میں انہوں نے زندگی گزاری ہے. کیا سیکھا انہوں نے نبی سے؟ جو سیکھا یہی تھا سیکھا. وہی اپلائی کیا، مار کاٹ، خود ہی مرے جی پڑے. 80,000 وہ ٹائم پہ 80,000. آج اگر کوئی ٹرین اگر پٹری سے اتر جائے، اس پہ اگر 100-200 لوگ اگر مر جاتے ہیں، پلین کریش ہو جائے 100-200 لوگ مر جاتے ہیں، کچھ حادثہ ہو جائے 20-25 لوگ مر جاتے ہیں، آپ دیکھیے کہ کتنا دکھ ہوتا ہے لوگوں کو کہ یار 20 لوگ ایک ساتھ مر گئے، 100 لوگ جی مر گئے، کتنا دکھ. ساری دنیا، صرف اس ریجن کے لوگ نہیں، باہر کے لوگ، دوسرے کنٹریز کے پرائم منسٹر، انفلوئنشل لوگ، وہ دکھ مناتے کہ یار وی آر وتھ یو. ہمیں بھی دکھ ہوا اس بات کا. 200-300 100 20-25 لوگوں کے مرنے پہ اتنا دکھ ہوتا ہے آج کے ٹائم پہ، حالانکہ پاپولیشن اتنی زیادہ ہے آج کے ٹائم پہ، اور وہ ٹائم پہ تو اتنی پاپولیشن تھی نہیں. اس میں 80,000 لوگوں کا مرنا، اور وہ بھی وہ لوگ جو رسول سے ٹیچنگز لیے ہیں، پیسفل ریلیجن جسے کہا جاتا ہے، پیسفل نبی رحمت للعالمین جسے کہا جاتا ہے، ان سے وہ پیس پیس کرتے تھے نا وہ. تو آپ سوچو کہ ان کے ماننے والے آپس میں لڑ مر رہے ہیں. اور جنگ جمل، اور ہمارے حجت المرتدین صاحب نے پھر جنگ صفین کا بھی حوالہ دیا ہے کہ وہاں پہ 65,000 لوگ مارے گئے مسلمان. جی یہ کلٹ کو آپ جو ہے وہ پیسفل کہیں گے؟ مسلمانوں سوچو، اس کو آپ پیسفل کہو گے؟ پھر کہیں گے کہ بھائی نہیں، ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہے، ہم صحابہ کے اوپر انگلی نہیں اٹھائیں گے، ہم خاموشی اختیار کریں گے، ہم سکوت اختیار کریں گے. ارے تمہارا سکوت تمہارے پچھواڑے کے کھڈے میں ڈالو. ڈوگلے، ہپوکریٹ لوگ، بولو کہ کیسے لوگ تھے یہ، جنگلی سے بھی بدتر. جی بشارت صاحب. تو یہ بالکل آپ نے صحیح، وہ ایڈم بھائی نے بھی وہ ساری بات ہی واضح کر دی کہ جنگ صفین ہو، جنگ جمل ہو، اور بھی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، عباسی اور اموی بعد میں لڑتے رہے، لاکھوں تو انہوں نے بھی مارے ہیں. یہ جو ہے روز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ان کے بندے مرتے تھے، جنگیں چلتی رہتی تھی. بھائی امن تو اس نے دیا نہیں، اس کی زندگی میں امن آیا ہی نہیں. تو جب وہ کمزور تھا تو سب ٹھیک تھے، یہود و نصارہ بھی ٹھیک تھے. جب پاور میں آیا تو بولا کہ جی ان کو دوست مت بناؤ، ان کو مارو، ان کو ذلیل کر کے نکال دو عرب سے. اور ان کی جو ہے وہ عورتوں کو بیچا، ان کے بچوں کو بیچا، اور ان کی جو ہے وہ جو زیادہ خوبصورت تھی ان کو لونڈیاں بنا لیا، ان کے ساتھ ایٹ دا پلیس ایٹ دا سائٹ جو ہے وہ سیکس کیا. تو سچی بات یہ ہے کہ جب میں ان چیزوں سے گزر رہا تھا، تحقیق کر رہا تھا، تو چونکہ میری اماں جو ہے میرے پیچھے جو ہے نا ایک وہ اس کی تربیت تھی، وہ ہر وقت ڈراتی رہتی تھی کہ قبر کا کیا بنے گا تمہارا، اگلی زندگی کا کیا بنے گا. اللہ تو میں نے کہا کہ کبھی اللہ کے گھر سے خیر کی خبر نہیں آئی، آپ نے اماں کبھی دی نہیں. جب بھی یہ کہ اللہ عذاب دے گا، اللہ مارے گا، اللہ آگ میں ڈالے گا، کوئی تو خیر کی خبر آنے دو. تو وہ میرے چچا جو تھے وہ امام مسجد تھے، وہ بھی یہی سپیکر سے کہتے تھے نماز کے لیے آ جاؤ، پکڑے جاؤ گے، گھر کھو جاؤ گے، تم لوگوں کو مار پڑے گی، قبر میں بڑے بڑے بچھو ہوں گے، خچر سے بھی بڑے بچھو ہوں گے. تو میں کہتا تھا کہ یار یہ کیا کیا مصیبت آنے والی ہے آنے والے دنوں میں. تو جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ حشر کیا ہوگا. تو یہ بڑا خوف تھا ساحل بھائی مجھے کہ جی یار میری زندگی کا کیا بنے گا. یہ خوف جو ہے نا مجھے وہ اسلام چھوڑنے کی طرف لے گیا. اچھا، یہ ڈر، وہی میں ابھی وہی سوال پہ آنے والا تھا کہ آپ نے اتنا کچھ پڑھا، تعلیم حاصل کی، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، آپ یونیورسٹی اور دوسرے اداروں میں جا کے آپ درس دیتے رہے ہیں، لیکچرز دیتے رہے ہیں. تو کیا وہ معاملات ہوئے آپ کے ساتھ؟ کیا مطلب پہلی سوچ کیا آئی، پھر کیسے اس میں آپ نے کیا پھر اس میں سوچا، گہرائی سے کیا تحقیق کی
کیا وہ میجر پوائنٹس تھے, ساری چیزیں بتائیے. جی تو جب مجھے فکر ہوئی، خوف ہوا کہ یار کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، میں مر جاؤں گا کسی دن اور پھر میرے ساتھ کیا ہوگا. تو رول ماڈل تو اسلام میں حضرت محمد ہی ہے نا سب سے پہلے. جی جی, بیسٹ رول ماڈل. جی تو میں نے کہا کہ چلو وہ شافی ہو جائیں گے، مجھے بچا لیں گے. اور جو ہے وہ پھر جب میں نے پڑھنا شروع کیا قرآن 46:9 میں جب میں نے پڑھا کہ اس کے پاس تو اختیار نہیں ہے بھائی، اسے تو اپنا نہیں پتا. جس کو اپنا نہیں پتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ مجھے کیسے بچائے گا. پھر وہ بخاری کی حدیث بھی ہے نا 4771 کہ وہ کہتا ہے کہ بیٹی فاطمہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، پھپھی صفیہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، چچا عباس میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. تو بھائی نہ وہ اپنے کام آئے گا نہ تمہارے کام آئے گا، اپنی بیٹی کے کام نہیں آئے گا تو بشارت کے کام کیسے آئے گا؟ بشارت اس کے چاچے کا پتر ہے، جی. بشارت تو بہت دور ہے. تو حالانکہ یہ ساری چیزوں میں بڑا کانٹرڈکشن نظر آتا ہے. ایڈم صاحب نے یہ والا جو سبجیکٹ ہے اس کو ابھی لاسٹ ٹائم کور بھی کیا تھا کہ ایک جی سائڈ تو اپنی بیٹی کو اس طریقے سے کہنا کہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا اور تم عمل کرو، عمل کی بنیاد پہ جاؤ گے، پھر اس کے بعد پھر اپنے آپ کو سفارش کرنے والا بھی کہنا، نہیں تو یہ تو جی وہ جو پورا سفارش والا کانٹرڈکشن ہے ہے. نا، جی 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 بالکل صحیح ہے. ان کی وہ تو اس کی تو ساری لائف کنٹراڈکٹری ہے، اور وہ جو ہے نا وہ ساری لائف جو ہے کنفیوژن کا شکار تھی. لیکن اب دیکھو دو یہودی عورتیں آئیں عائشہ کے پاس کہ قبر کا عذاب ہے. تو محمد جو نبیوں کا سردار ہے اسے نہیں پتا کہ عذاب ہے بھی کہ نہیں. ہاں. تو وہ عائشہ کو بتا کے گئی ہیں. عائشہ نے کہا نہیں نہیں تم لوگ ایسی بکواس کرتی ہو، کوئی قبر کا عذاب نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ پوچھ لینا اپنے نبی سے، یہ نہ ہو پکڑا جائے. تو وہ چلی گئی. اور جب عائشہ نے آ کے شام کو پوچھا کہ جناب ایسے ایسے دو عورتیں کہہ گئی، ان کا اوہ توبہ توبہ. تو اس دن سے لے کے حضرت محمد جو ہے مرتے دم تک معافی مانگتا رہا، یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچائیو، یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچائیو، یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچائیو. وہ کیسا پہلے معلوم نبی ہی نہیں ہے تھا نبی کو. ہاں کیسا نبی ہے، کیسا نبیوں کا سردار ہے، نہ اس کو پتا ہے قبر کے عذاب کا، نہ جبرائیل کو پتا ہے، نہ اللہ کو پتا ہے. وہ دو یہودی عورتیں نہ بتاتی تو یہ تو دعا بھی نہ کرتا نا. کتنی مطلب کتنی عجیب بات ہے یہ کہ قبر کا عذاب. نان یار سینس ہے. سوچو مومنو کہ یہ قبر کے عذاب سے تو سب سے زیادہ تم کو ڈرایا گیا ہے، وہی رسول اللہ کو نہیں معلوم تھا، وہ یہودیوں نے بتایا. وہ بھلا کرے خدا ان یہودی عورتوں کا، اگر وہ نہ بتاتی تو مسلمان تو وہ لگ گئے تھے. لیکن تھوڑا تو چھٹکارا وہ مل جاتا نا مومنوں کو. وہ جو ایڈم بھائی کہہ رہے تھے نا کہ وہ شفاعت والی بات ہے، تو ہاں. قرآن کے مطابق جو ہے نا وہ محمد شفاعت نہیں کر سکتا. یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ بات حدیثوں میں موجود ہے وہ، لیکن ہاں. وہ حدیثیں خلاف قرآن ہے. جی. قرآن کے مطابق وہ شفاعت نہیں کر سکتا. قرآن کے مطابق اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر جائے گا. پھر ایک اور حدیث ہے بخاری کی صحیح حدیث ہے، وہ بتاتی ہے کہ حضرت محمد کہتے ہیں میرے جو اعمال ہیں وہ بھی کسی کام کے نہیں ہیں. اگر اللہ نے فضل کیا، رحمت کی تو ٹھیک ہے، ورنہ تو نبی کے اعمال بھی بیکار ہے. تو اس میں تو پھر سیدھا جو انصاف کا پہلو ہے وہ تو ختم ہی ہو جاتا ہے. اور وہ جو قرآن کی آیت ہے نا، وہ کون سی، وازرۃ وزر اخرى، ایک جی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا. وہ پکڑ دکڑ کے ساحل بھائی یار ساری تو انہوں نے ادھر ادھر سے اٹھا لی نا آیتیں. وہ ایڈم بھائی جو بتاتے ہیں آپ کو، تو وہ تو بیچارے کو پتہ نہیں تھا میں نے صبح کیا لکھوایا شام کو کیا لکھوایا. وہ جو ان کا ایک سیکٹری تھا عبداللہ بن ابی سرا، تو وہ لکھتا تھا وہی لکھتا تھا. تو جب وہ لکھتا تھا تو وہ اب محمد کی جو عربی تھی وہ اتنی ناقص تھی، وہ جاہلوں والی تھی. تو وہ ذرا ایجوکیٹڈ بندہ تھا، وہ اس کو گرامر صحیح کرتا تھا وہ اس کی. ہاں. تو ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا کہ بھائی یہ کہتا تو نبی ہے، چیک ہی کر لیتا ہوں. تو اس نے پوری آیت کا بیڑا غرق کر دیا. اس بندے نے، صحابی ہے اور کاتب وہی ہے، یہ بھی یاد رکھنا. اس نے پوری آیت کا بیڑا غرق کر دیا اور ٹیسٹ لیا کہ محمد
کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلا؟ محمد کو نہیں پتہ چلا. اس نے सबसे سارے पहले مکہ والوں کو ये था ना, ہاں سارے مکہ والوں کو بتایا کہ یہ جھوٹا نبی ہے, اس کو تو آیتیں میں لکھ کے دیتا ہوں. تو یہ کہتا ہے اوکے زبردست. وہ بھول جاتا تھا دوسرے دن کہ میں نے کیا لکھوایا ہے کیا نہیں لکھوایا. تو پھر محمد نے کہا کہ یہ بندہ جہاں پہ بھی چھپا ہوگا نا اس کو نہیں چھوڑنا, اس کو مار دو, جہاں ملے اس کو مار دو. وہ بھی بڑا چلاک تھا, عثمان کا بھائی تھا, وہ دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا تھا. تو وہ عثمان کی چارپائی کے نیچے چھپ گیا جا کے. تو عثمان اس کو لے کے آئے محمد کے پاس کہ یا رسول اللہ معاف کر دو. نہیں معاف کیا, منہ دوسری طرف کر لیا. تو وہ عثمان آگے سے چلا گیا. عثمان پیسے والا تھا, پیسے بہت خرچ کرتا تھا, 2 دفعہ 3 دفعہ خیر تو معاف کر دیا اس کو. تو جب عثمان اس کو لے کے چلا گیا تو حضرت محمد نے صحابہ کو کہا یار تم میں کوئی بھی بندہ نہیں تھا سمجھدار جو اس کو इशारा नहीं قتل کر دے. था. تو وہ کہتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں آگے سے, کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہم کو اشارہ کرتے نا, کوئی آنکھ مار دیتے, کوئی اشارہ کر دیتے تو ہم مار دیتے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. تو وہ کہتے ہیں نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ اشارہ کرے. بھائی نبی منہ ادھر منہ سے اشارہ ہی تو کر رہا تھا کہ قتل کرو اس کو. कैसा अजीब नबी है. यानी दिल में कुछ और बोल कुछ और रहा है उस्मान के सामने. یہ صحیح حدیث کے مطابق جھوٹا نبی ہے, جھوٹ بولتا تھا. تو اصل مسئلہ یہ ہوا مجھے کہ میں جو ہے پھر جو ہے نا مجھے یہ یقین ہو گیا کہ بھائی یہ تو کوئی مذہب مجھے بچائے نہ بچائے یہ تو نہیں بچائے گا, یہ تو ڈوبے گا, خود بھی ڈوبے گا صنم, مجھے بھی لے ڈوبے گا. تو پھر آپ کو پتا وہ جو شیعہ نا وہ بڑے تنقیدی ہیں. جی. ان کو پڑھ پڑھ کے میں نے کہا کہ میں تھوڑی سی اور تھوڑا سا, ہمیں تو منع کرتے تھے نا کہ بھائی آپ تو صحابی کا نام آ گیا سرنڈر کر دو, تابی کا نام آ گیا سرنڈر کر دو, تابی کا بھی نام آیا سرنڈر کر دو. بلکہ ہم پڑھ رہے تھے تو استاد نے ہمیں پڑھایا کہ وہ ہم جو ہے فصوص الحکم جو ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے تھے. میں نے سوال کیا استاد جی یہ فصوص الحکم میں یہ کیا لکھا ہے؟ تو وہ اس کے جو مقدمے میں لکھا تھا کہ بھائی اگر قرآن کی آیت آ جائے اور شیخ کا قول آ جائے اور دونوں آپس میں کنٹراڈکٹ ہو جائیں تو آپ نے قرآن کی تعویل کر دینی ہے, شیخ کے قول کو جھوٹا نہیں کہتا. ہاں یہ تو اصول ہے تعویل کرنے کی. آپ سمجھ گئے کہ بھائی میرا استاد جو ہے یا آپ کہہ لو ایک جو امام ہے وہ اتنا بڑا ہے, اتنا اس کا رتبہ یہ ہے کہ قرآن اس کے سامنے کچھ نہیں. اب بتاؤ میں کیسے پھر وہ اس کے خلاف بات کروں گا. لیکن شیعہ نے تو مجھے یہ بات سکھا دی کہ بھائی یہ تو سارے فراڈیے تھے. پھر جو میں انویسٹیگیشن کرتا نا تو ان کے پول کھلتے گئے. تو میں نے اس بندے میں 2 چیزیں دیکھی. یہ ایک بھوکا بندہ تھا, غریب آدمی تھا, اور اس نے جو ہے وہ لوگوں کو لوٹا, لوگوں کو مارا, اس نے جو ہے اپنا فائنانس سیٹل کیا, اس نے جو ہے اپنی حکومت بنائی, اور اس نے یہودیوں کو بے دردی سے مارا, اور اس نے قافلے لوٹے, اور دوسری جو ہے نا اس نے لوگوں کی عورتیں لوٹی. لسٹ جو تھی نا اس میں وہ اس مطلب کہ ایک روپ اس کا سامنے آ گیا انسانیت کے حوالے سے کہ جب یہ لوٹنے گیا تو بندہ ہی مار دے گا نا. بھائی آپ نے لوٹا ہے, فرض کرو کسی کو لوٹا ہے تو جان تو چھوڑ دو, نہیں بھائی گردن اتارے گا. اتنا ظالم انسان. ایک بوڑھی عورت جس نے گالی دی, چل تو نہیں سکتی وہ, لیکن اس کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے 2 ٹکڑے کر دی, چیر کے رکھ دی, اور نام کیا رکھا, رحمت للعالمین, جیسے اسلام پیسفل اسلام. بھائی اس کی رحمت بھی زحمت ہے اور اس کا پیس بھی یہ والے پیس ہے, ٹکڑے والے, ٹکڑے کرنا کیما کرتا ہے, یہ وہ والے پیس ہے. ہاں کیمے والا پیس. تو آپ کو پتا کہ جب ایک دفعہ مسلمان کے دل میں شک پڑ جائے تو پھر وہ رکتا نہیں ہے.
پھر تو اللہ تک جاتا ہے. تو انہی دنوں کیا ہوا، وہ جو ہے نا میری کتاب پبلش ہو گئی. میں رائٹر بھی ہوں ساحل بھائی. ارے واہ. تو میری کتاب کی وجہ سے جو ہے وہ مجھ پہ کورٹ کیسز ہو گئے، اور جو ہے وہ پاکستان میں ہی؟ پاکستان. کیا ایسا لکھ دیا تھا آپ نے اس میں؟ میں ابھی بتاتا ہوں، ذرا اسکرین شیئر کر لوں میں آپ کے ساتھ. یار مین وائل بشارت بھائی اپنی کتاب کا حوالہ کچھ دے رہے ہیں. آپ سبھی لوگوں میں سے جنہوں نے ابھی تک بشارت بھائی کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے، پن کمنٹ میں آپ کو مل جائے گا، ان کے چینل کو سبسکرائب کر لے. آپ نے ابھی تک تو دیکھا کتنا کچھ انہوں نے سہا ہے، اور باقاعدہ انہوں نے مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ایسے پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ آ کر اسلام کی حقیقت لوگوں کو بتائے، مسلمانوں تک بتائے، نان مسلموں کو بتائے، تاکہ کوئی بھی کسی بھی طریقے سے اسلام دکھا کر کسی کو بھی دھوکہ نہ دے پائے. جی جناب. یہ رجوع الحقائق، کہ یعنی کہ حقائق کی طرف لوٹ جانا، ان کی طرف رجوع کرنا. تو یہ کتاب میں نے لکھی، تو میں نے اس کو ایڈم سے شروع کیا، ابراہیم پہ آیا، وہ ساری بات. تو میں نے جو پڑھا تھا وہ کہ جی یہ دیکھیں، یہ جب چھپی تھی، تو یہ دوسری کتاب ہے، یہ میں بعد میں دکھاتا ہوں. اچھا، تو اس کتاب میں نے بتایا کہ بھائی یہ تو مسلمانوں کے ساتھ بڑا دھوکا ہے، ہم تو اسماعیل کے نام کی قربانیاں دے دے کے تھک گئے، وہ تو اسحاق تھا نا. تو بائبل کا موقف درست ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے. تو میں نے وہ قرآن اور حدیث سے ثابت کیا، اور صحیح حدیثوں سے ثابت کیا. تو انہوں نے چیلنج کر دیا، چونکہ میں ایک قانون کا اسٹوڈنٹ تھا، اور جو ہے وہ میرے خلاف تو اتنی جلدی وہ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن کورٹ میں چلے گئے، سیشن کورٹ. انہوں نے میری کتاب کو کے خلاف جو ہے کیس کیا، اور بولا کہ جی اس میں حضرت اسماعیل کی بڑی توہین ہے. تو میں نے کہا، وہ جج نے کہا بھائی اس میں توہین والی کیا بات ہے، اس نے حدیث پیش کی ہے، قرآن کی آیت پیش کی ہے، تو اس نے تو کوئی گالی تو نہیں دی. تو وہ کیس چلتا رہا. تو انہوں نے سوشل میڈیا پہ میرے خلاف شروع کر دیا اتنی دیر میں، کہ جی یہ تو جو ہے مسیح کی بھی ڈیتھ کہتا ہے، ہم تو کہتے ہیں مسیح آسمان پہ زندہ چلا گیا، اور یہ کہتا ہے وہ فوت ہو گیا. میرا ایک ویڈیو کلپ جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے بنا تھا، وہ وائرل ہو گیا اصل میں. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بھی پھڈا پڑ گیا. تو میں نے کہا کہ بھائی جو بھی میں تو بندہ ہوں رجوحات کا، یہ رجوع لکھا نا، میں مجھے کوئی دلیل دو گے تو میں رجوع کر لوں گا، اگر میں غلط ہوا تو میں بولوں گا سوری، تو مجھے دلیل دو. پھر یہ میرے ساتھ کبھی ڈیبیٹ کرنے آئے، کبھی کیا کرنے آئے. وہ میں نے جو مولوی صاحب آئے میرے گھر ڈیبیٹ کرنے، وہ ڈیتھ آف کرائسٹ پہ، وہ بھی میں نے اپنے چینل پہ ویڈیو لگائی ہوئی ہے، مولانا ابو عبداللہ طارق کے ساتھ. تو جو ہے نا یہ اس طرح میرے ساتھ شروع ہو گئے، مطلب کہ علمی جنگ شروع ہو گئی ان کے ساتھ. تو وہ علی گڑھ سے ایک کتاب چھپی تھی، سر سید احمد خان کا نام آپ نے تو سنا ہی ہے یقیناً، بڑے فیمس ہیں. تو ان کی ایک کتاب چھپی تھی، وہ تھی یہ دیکھیں، دا گاسپل اکارڈنگ ٹو سید احمد خان 1817 to 1998. تو یہ اس کو برل نے چھاپا وہاں سے، ہالینڈ سے. پھر میں نے اس کی، یہ دیکھیں میرا نام لکھا ہوا ہے، ایم بشارت مغل. ایک فادر تھے کرسچن چارلز تھے، ایک ڈاکٹر چارلز ریمزی تھے، اور ایک میں تھا. تو اس کو انہوں نے چھاپا، اور یہ اردو، ایک پیج اس کا اردو میں تھا، ایک پیج جو ہے اس کا وہ اس میں تھا انگلش میں. تو یہ جب یہ مارکیٹ میں آ گئی تو بولا کہ وہ ہو، یہ تو عیسائی ہے، مرتد ہے، کافر ہے، یہ تو ان کی سپورٹنگ کر رہا ہے. تو پھر یہ میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے. باقاعدہ جماعت اسلامی کے آفس میں جا کر ڈیلیگیشن بیٹھا، یہ شیعہ لوگوں کا، اہل حدیث لوگوں کا، جو میرے مخالف تھے، کہ بھائی یہ تو آپ کے نام سے تو یہ بیٹھا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ علمی باتیں ہیں، تو اس پہ علمی بحث کرو جو کرنی ہے، تو اس کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے. تو وہ کامیاب نہیں ہوئے.
تو وہ کورٹ میں کیس آج بھی جو ہے وہ سیشن کورٹ سے تو خارج ہوا تھا، لیکن مجسٹریٹ کورٹ میں اس نے وہ میری کوئی پوسٹ لے کے ساتھ وہ لگا کے دوبارہ لگا دیا، اور اس میں مجھے وہ کیا کہتے ہیں اشتہاری کر دیا. یعنی یہ جو تو جب تک آپ نے کتابیں لکھی تھی اب تک آپ نے اسلام کو چھوڑا نہیں ہے؟ میں تو علمی بات کرتا تھا نا، اسلام تو میں نے چھوڑ دیا، سچی اچھا بات تو چھوڑ یہ ہے. دیے تھے، لیکن کیا آپ نے پبلک چھوڑ کیا تھا دیا وہ؟ لیکن نہیں پبلک نہیں کیا. میں بات کرتا تھا کہ بھائی میں ایسے بات کرتا تھا کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ کرسچن ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں ڈیتھ آف کرائسٹ پہ، اس کے جی اٹھنے پہ، آسمان پہ جانے پہ، یہ صحیح بات کر رہے ہیں، یہ قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے. میں کہتا تھا کہ یہ جو اسحاق کی قربانی ہے یہ بھی صحیح کہتے ہیں وہ، اور اس کے لیے میں دلائل دیتا تھا. ہوں تو جو اس طرح جو ہے میرے ویڈیوز اور لیکچر اور جو آرٹیکل جو ہے نا آنا شروع ہو گئے. تو وہ کنفیوز تھے کہ بھائی یہ کرسچن ہے یہ مسلم ہے اتنی دیر میں. اور پھر جب وہ ایک دن بھانڈا تو پھوٹتا ہے نا جی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو توہین رسالت ہے. تو پھر جو جماعت اسلامی تھی نا وہ پیچھے ہٹ. اب ایشو یہ تھا کہ میری وائف خود جماعت اسلامی سے تھی، اس کی ناظمہ تھی. وہ ہوں جو پروویژنل اس کا وہ ایریا ہوتا ہے نا اس کی وہ ناظمہ تھی، وہ بھی عالمہ. تو میں اس وقت جو ہے جماعت کے آفس میں تھا جب میرے گھر پہ انہوں نے حملہ کیا مل کے. اچھا آپ کے گھر بچے پہ حملہ بھی کیا؟ جی تو بچے تھے اور اس آپ اندازہ لگاؤ کہ اس گھٹیا تعلیم کا کہ عورتوں پہ حملہ کرنے کا کیا تو کیا یار. یعنی ابھی تک آپ نے اگر یہ آپ ڈکلیئر عورتوں پہ آپ حملہ کرتے ہو، اگر کسی کی ٹانگ توڑتے ہو، کسی کا بازو توڑتے ہو، ہے نا. میں نہ کچھ باتیں ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرے ساتھ جو ریلیٹڈ ہیں کچھ لوگ ان کی جان خطرے میں، اور مطلب کہ اتنی بری سچویشن ہے وہاں پہ نہیں، پاکستان میں لیکن میں کہ یہ جاننا چاہ رہا ہوں بشارت بھائی جی کہ جی ٹھیک ہے آپ نے کتابیں لکھی، آپ نے ایک اپنا موقف رکھا، ایسے اس طریقے سے یعنی جمہوریت سے الگ موقف جو ہے کئی سارے لوگوں نے رکھا ہے مسلمان ہوتے ہوئے بھی. آپ نے یہ ابھی تک ڈکلیئر نہیں کیا تھا کہ آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، آپ صرف ایک اپنا موقف رکھ رہے تھے کہ بھائی قرآن اور حدیث سے یہ عقیدہ صحیح نہیں بلکہ یہ چیزیں ثابت ہوتی ہے. تو جی. اسی دوران انہوں نے آپ کے گھر پہ اٹیک کیا؟ نہیں یہ اینڈ پہ کیا، میں بتاتا ہوں آپ کو. جی میں نا ڈبیٹ کے لیے اب گیا ایک دفعہ. میں نے کرسچن کے ساتھ میرا جو ہے نا کافی پیچا پڑتا تھا، ڈبیٹ چلتی تھی. تو وہ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی، بینگ اے مسلم میں نے جو ڈبیٹس کی ہے. تو وہاں پہ میں بلکہ شیئر بھی کرتا ہوں آپ کے ساتھ. یار مین وائل ہمارے جتنے دوست احباب دیکھ رہے ہیں وہ بشارت بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر لے. اب کچھ دیر کے بعد ہم کالرز بھی لینا سٹارٹ کریں گے. آپ لوگ جو ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ اور بھی زیادہ لوگ جڑے. اور یہ جو بشارت بھائی کی جو پوری سٹوری ہے یہ مومنوں کے لیے، خاص کر کے جو علماء اکرام ہے الگ الگ فرقے والے، ان کے لیے بڑی ناگوار گزرے گی. جھٹکا لگے گا ان کو کہ بھائی کس طریقے سے ایک اتنا انفلوئنشل آدمی جو مدرسے سے پڑھائی کر چکا ہے وہ کس طرح اسلام سے باہر آ گیا اور باقاعدہ ایکٹیویزم بھی کر رہا ہے. تو یہ ان کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنے گا. جی بشارت بھائی اسکرین آ گئی آپ کی. جی یہ میرے اساتذہ بھی ہیں، کولیگ بھی ہیں، ان سے بھی میں نے بڑا ارے سیکھا یہ ہے. بھی تو مناظر ہی ہے، یہ تو اس کو ہاں بھی جی دیکھا ہوں مناظرے میں. جی یہ اس کا نام یا عارفی ہے. آپ کو یاد ہوگا ہاں ایک مناظر تھا پاکستانی سنی بریلوی تھا، وہ اس کو ہاں ٹوکے والا کہتے تھے، وہ ٹوکا ساتھ لے کے آتا تھا. ہاں وہ کہتا تھا کہ اگر میری بات جھوٹی ہوگی تو یہ ٹوکا پکڑو اور میری گردن کاٹ دو، میں نے خون معاف کیا
पहले ही। हाँ तो वो इस तरह वो जज्बाती था वो, और या आरफी, इन दोनों का बहुत पेश है। वो बरेलवी था, ये अहले हदीस है, तो ये हाँ बहुत लड़ते थे आपस में। और स्पीकर का मुंह जो है ना, अपनी मस्जिद भी नजदीक नजदीक थी इन दोनों की, तो ये मस्जिद के स्पीकर ना उस तरफ कर देते थे, वो उधर से गालियां देता था, ये इधर से गालियां देता। वो कहता था, ओए या आरफी तू खोती का बच्चा है, ये आगे से कहता कर, ओए टोके अलिया तू एंजे, इस तरह ये गालियां देते। और ये भी हाँ मुनादिर है, खावर रशीद भाट साहब, तो ये हाँ हाँ, बहुत इसके नाराज। कई सारे मुनाजरे देखा हूँ मैं, हाँ रफाइल दैन के ऊपर, और फातिहा जी जी खल्फुल इमाम, जी जी। ईमान जो यानी कई इमाम, सारे मुनाजरे मैंने, हाँ ईमान, फातिहा खल्फुल इमाम, तो तो ये देखे है इसको मैंने। जी, तो इसने ना मुझे कहा कि या तो तू ताइब हो जा, खावर साहब ने, तो या फिर हमारे साथ डिबेट कर ले। ये दोनों अकीदे जो है ना बहुत खतरनाक है मुसलमानों, तुम खामोशी से मुसलमानों को गुमराह कर रहे हो। हम्म तो मैंने कहा कि मैं आपसे डिबेट नहीं करूंगा, और आपने अगर डिबेट मुझसे करनी है तो ऐसे करो, रिटर्न करो, ताकि कोई चूं चुरा ना हो, ताकि सब लिखा हुआ सबके पास जाए। या ऐसा करो, आप वीडियो बनाओ, तो उसके जवाब में मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। तो लेकिन ये तस्वीर दिखाने का मकसद ये है कि मैं उस वक्त मसीहियों के साथ डिबेट करता था। ये देखें, हाँ हम मिल के, ये देखें, ये डिबेट चल रही है चर्च में। ये खावर रशीद है, ये अताउर मान, वो अतीक रहमान का जो मुनादर है ना उसका भाई है ये, और ये मैं। हाँ अच्छा, और ये देखें, ये ये देखें, ज़ियाउल मसीह ने उस वक्त लगाई थी, आज से तकरीबन 12 साल पहले, जब मेरी उसके साथ डिबेट हुई थी। ये डिबेट मौजूद है यूट्यूब पे। हाँ। तो मुझे इस डिबेट में मुझे मोबाइल गिफ्ट हुआ था मौलवियों की अरे तरफ वाह। से। हाँ, वाह भाई तो वो वाह। बहुत खुश थे। आप वीडियो देखें, वहां मौलवी बैठे हुए हैं उसमें। थोड़ा जूम करो, इसको जूम करो थोड़ा, बशारत भाई, ये तो लो। हैज द बाइबल वर्ड ऑफ गॉड बीन करप्टेड बाय मैन, ये आप लिखोगे तो, या ज़ियाउल मसीह और बिशारत मुगल लिखोगे तो ये डिबेट आ जाएगी यूट्यूब पे। हम्म तो मसीहियों के साथ मेरा एक ये फड्डा रहा है, पेचा उनके साथ, आप कह लो, पड़ा रहा है, हाँ कि मैं उनके साथ जो है वो डिबेट करता रहा हूँ। मेरी डिबेट्स वहां पे मौजूद है। अच्छा, एक तो ये सूरत हाल थी। अब दूसरी सूरत हाल थी कि जियाउल मसीह ने मुझे कहा कि भाई ठीक है, आप पढ़े लिखे हो, देखो समझदार आदमी हो, तो ऐसा करो कि एक दफा तो अनबाइस हो जाओ ना, एक दफा तो खुद से हम्म, भी पढ़ लो बाइबल, हाँ लेकिन अनबाइस हो जाओ, है ना, गैर जानबदारी से पढ़ो, बगैर तसब के पढ़ो। तो ये मेरा फर्स्ट इनकाउंटर था बाइबल के साथ। मैंने हम्म, पढ़ी थी, चुक पिक एंड चूज जो है ना, चेरी पिकिंग जो होती है ना, जो मौलवी कहता है वो आप आयत पेश कर देते हो, बाकी नहीं पढ़ते, है ना। हाँ, वो आर्टिकल तो वेटिकल से जो पढ़ते हैं। हाँ, वैसे ही। तो फिर जो है मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैंने पहले ही शॉकिंग ये हुआ कि ओए, अम्मा तो कहती कि भाई तुझे मारेगा, कोड़ों से मारेगा, बिच्छू छोड़ेगा तेरे ऊपर कब्र में। अल्लाह के साथ और बाइबल के खुदा को जब मैंने देखा, तो मैं तो एकदम जो है, मैंने कहा कि यार हम किस अल्लाह के साथ। वो कहता है कि खुद, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। मैं कहता कि ये तो बाप है, खुदा बाप है, और इधर जो अल्लाह है एक जालिम, पता नहीं जल्लाद है। तो मेरी अम्मा का जो अल्लाह था और इधर जो इंजील का खुदा था, वो बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनैलिटी थे दोनों। हम्म तो खैर जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, मेरा उनके साथ जो है अपने मुसलमान कुलीग के साथ, दोस्तों के साथ, मदरसे में सबके साथ मेरी वो तलखी भी आती गई, लहजे में भी। और जो आपको पता है कि फिर जो है, जैसे मैंने फैमिली का बताया, वो फैमिली का भी जब प्रेशर बढ़ता गया तो मैं और जज्बाती होता गया। तो इस्लाम की जो जितने वो पॉइंट थे वो सामने आते गए, और जो है मैं क्रिश्चियनिटी के नज़दीक होता गया। तो
یہ ایک تھا کہ مسیحیوں کی میں نے بڑی مخالفت کی، ٹکا کے مخالفت کی، تحریری طور پہ بھی آرٹیکلز لکھے اور جو ہے ان کے ساتھ ڈبیٹ بھی کی، لیکن جیسا میں نے بتایا کہ میں بیپٹائز بھی ہوا، پھر ایک وقت آ گیا اور ایک وقت آیا کہ ڈبیٹس اور اس مناظروں میں ماڈریٹر بھی رہا، میں خود بھی ڈبیٹ تو کرتا تھا، لیکن وہاں پہ بھی رہا میں، وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ، سوری۔ تو یہ اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ بشارت صاحب جو ہے وہ کچھ ہمیں بتا رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں وہ۔ اصل میں نا میں تھوڑا سا وہ اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں، تو کوئی نہیں، آپ سرچ جی کریے۔ یہ میں نے شیئر کی کرتا ہوں۔ جی تو پھر جو ہے نا میں ماڈریٹر بھی بن گیا، اور جو ہے نا میں نے اس کو جو ہے نا انٹرفیتھ ہارمنی کے طور پہ بھی لیا، تو میں نے کہا کہ یار یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ شو ہو رہی ہے؟ جی سامنے اسکرین۔ جی، تو یہ ایک بزرگ ہیں، پاسٹر ہیں، ڈبیٹر ہیں یہ بھی، تو یہ جو میرا اسٹوڈنٹ ہے اس پہ بھی بلاسفیمی کا کیس ہو گیا۔ اچھا، یہ بلو شرٹ والے پہ؟ جی، محمد وحید نام ہے اس کا، اور یہ خطرناک بندہ ہے ایک، یہ بھی اس نے جب یہ میرے گھر میں حملے میں یہ شامل تھا، اچھا، ہم اس کو بہت احترام دیتے تھے، یہ میرے گھر میں بھی آتا تھا، آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ موجود ہے، لیکن ہاں یہ بندہ میں نے اسے وہ کال کی، میں نے کہا کہ استاد جی آپ سے توقع نہیں تھی، کہتا میں تو یہ کروں گا، تم نے بہت نقصان پہنچایا مسلمانوں کو۔ تو یہ ایڈم بھائی کا دوست یار ہاں، حکیم وہ عمران جو ایڈم کھوکھر، جس کو چیلنج پھینکتے رہتا ہے۔ ہاں یہ اچھا، دیکھو، یہ وہ ٹوپی والا۔ یہ یہ بھی میرے عزیز تھے، فوت ہو گئے، ان کا نام تھا حافظ افضل جمال مغل، ہاں، تو یہ اور بھی اس کے بعد معراج میں داڑھی والا ہے، وہ بھی، اس کو بھی مناظرے میں دیکھا ہوں میں۔ عصری صاحب، ہاں جی، ہاں، تو یعنی یہ آپ سوچئے، مطلب یہ جتنی فوٹوز آپ نے دکھائی ہے، آپ کا تعلق جو ہے وہ اکثریت جو ہے مناظر ڈیبیٹر لوگوں کے ساتھ ہی رہا ہے۔ جی تو اب یہ میرے ساتھ ڈبیٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، میں نے اعلان کر دیا کہ بھائی مجھے نا قرآن کو سچا ثابت کرو، تو وہ پنڈی میں دو چار مولوی ہیں اہل حدیث جو ہے نا، انہوں نے ایک میرے خلاف کیس کر دیا، توہین رسالت کا، توہین اسماعیل کا، توہین ابراہیم کا۔ اچھا، ادھر لاہور میں پہلے وہ دھیمی آگ تھی نا، پھر ایک دم ہاں بھڑکتی ہے جیسے، تو وہ پھر یہ ہاں مولوی صاحب جو جن کی میں نے تصویر دکھائی، ان کی جو ہے نا رضامندی سے، ان کی جو تائید کے ساتھ جو ہے پھر وہ گھر پہ حملہ ہوا، اور جو ہے وہ نقصان ہوا، اور پھر جو ہے ساحل بھائی دیکھو، جی بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا، ہاں، ٹھیک ہے نا، صحیح آپ بات ہے۔ نے مجھے قتل کرنا نہ کرو، ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھوں گا کہ میرا ٹائم پورا ہو گیا، اٹس اوکے، میں نے ایک کام کیا۔ بچے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں، ہے نا، چھوٹی ہوں کلاسوں میں پڑھتے ہیں، تو ہاں وہ جماعت اسلامی کے اسکول سسٹم میں پڑھ رہے تھے نا، ان کا اسکول سسٹم ہاں ہے دار ارقم، تو میں جو آفس ہولڈر تھا تو اس لیے ان کو وہیں پڑھنا تھا، ہاں تو اب 5 سال ہو گئے میرے بچے اسکول نہیں جا پاتے، ہوں آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ کسی اسکول میں بھی جائیں گے تو ان کا جو ہے وہ نام آئے گا، ان کے فادر کا نام آئے گا، یا ہے نا، تو وہ ہاں ٹریس ہو جائیں گے۔ خیر ابھی تو وہ سیف سائڈ ہے، محفوظ ہے، ہوں لیکن 5 سال انہوں نے اس طرح جو ہے
इतनी वो आतंक मचाए, इतने कुत्ते की तरह, शिकारी कुत्ते की तरह ढूंढते हैं, है ना। तो मैं तो मुझे तो दोस्तों ने निकाला फौरी तौर पर, लेकिन 5 साल जो है इस्लाम मेरे बच्चों की एजुकेशन खा गया। उन्होंने कैसा फेस किया, है ना, क्या वो किन लेकिन मराइल से गुजरे। मेरा फिर से यही सवाल है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सवाल इस वजह से, क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ कि जब तक आप वहां पे थे पाकिस्तान में, क्या आपने ये ओपनली डिक्लेयर कर दिया था कि आप क्रिश्चियन हो गए? हाँ, डिक्लेयर किया था, तो वो फिर अटैक हुआ ना, ऐसे तो अच्छा, होता नहीं। तो कानूनी वो कार्रवाई कुछ नहीं हुई एक दो उधर दफा आपके ना ऊपर? हाँ रही ना कानूनी, मैं अरेस्ट नहीं हुआ, बस यही बात है। हाँ। तो अभी जो सूरत हाल है, जो मुझे अभी वहाँ मेरे एक दोस्त है फैसलाबाद डिवीजन में, बोला कि आपके ऊपर 13 FIR हैं जो सील हो गई। यानी अगर वहां पे कोई सिर्फ ये कहता है कि भाई मैं इस्लाम छोड़ रहा हूँ, मैं मुर्तद हो गए ना, हाँ, मुर्तद तो हो ये गया। तौहीन रसालत है, ये तौहीन रसालत, मोहम्मद नहीं, की वो कुछ तौहीन है। बोले ही नहीं, वो कुछ बोले ही नहीं, सिर्फ इतना बोले कि नहीं मैं इस्लाम को नहीं मानता हूँ, बस इससे ज्यादा मैं नहीं बस बोल सकता। मोहम्मद की तौहीन होगी, अच्छा, 295 इतने सी पे है। भी तौहीन हो गई? मैंने, हाँ मैंने ला पढ़ा है ना, वही तो बता रहा हूँ कि वो मोहम्मद की तौहीन है। हाँ, कि मैं इस्लाम को नहीं मानता बोलना भी तौहीन, तौहीन रिसालत में आता है। जी, नदीम सैमसन सेफ है अभी, ये किसी ने कमेंट किया, तो वो महफूज है, खुदावंद का शुक्र है। और बस उसके लिए दुआ करें कि वो भी बेचारा जो है ना काफ़ी मुश्किलात में धक्के खा रहा है। लेकिन ये SM उमैर ने जो पूछा है, ये उमेर साहब भी पाकिस्तान से ही है, बशारत भाई, और ये भी जी एक्स जी मुस्लिम है, और इनके ऊपर में भी बड़ी तकलीफ हुई है, जी पर जी। ये भी आ नहीं सकते खुल के। इसके लिए आपको पूछ रहे हैं, ये नदीम सैमसन का केस। हाँ, मैं उन्हीं को बता रहा हूँ कि नदीम सैमसन तो सुप्रीम कोर्ट से जाने से पहले ही आ गया बाहर, मामला उसका ठीक हो गया, लेकिन सेफ है वो अभी। लेकिन जो है ना उसके लिए हालात जो है वो इतने अच्छे नहीं है। आपको पता है कि निकलने के लिए फाइनेंशियली फिर काफ़ी मुश्किलात होती हैं इसमें। तो जिस तरह मुसलमान जो है ना सर धड़ की बाजी लगा देते हैं ना, इतना बाकी शायद कम्युनिटी इस तरह नहीं कर पाती। तो ये आप फर्ज करो मुझ पे साहिल भाई, एक तो इनका केस लग गया, ठीक है जी, इल्जाम है, झूठा इल्जाम है, मुझ पे लग गया, तो कोर्ट में तो प्रूफ करना पड़ेगा ना उनको, जी। कोर्ट में। लेकिन कोर्ट तक मैं जाऊंगा तो फिर ना कोर्ट से पहले ही मुझे वो मार देंगे। बचेंगे ही नहीं। जी हाँ, जी। ये है इशू, ये है भाई। मुझ पे एक बंदा इल्जाम लगाता है कि ये जी मुनकर है, ये जो है तौहीन रसालत का मुर्तकिब है, और सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ लगा देता है, वीडियो बना के डाल देता है ना, पूरी पाकिस्तान को बता देता है। अब मेरा तो चेहरा छुपा हुआ नहीं, सब जानते हैं मुझे, हम्म। तो मैं किधर जाऊंगा, मैं तो छुप भी सही नहीं बात है। सकता। तो ये इतने बदबख्त हैं कि इन्होंने इतनी वीडियोस फैला दी इस तरह कह कह के, और जिसको नहीं पता वो भी कहता, वो भी मेरे खिलाफ दरख्वास्त देता है कि भाई इसको तो पकड़ना चाहिए। मार तो दो इसको, इस तरह, खत्म कर दो। हाँ इस तरह कुल मिला के एक में मुझे इश्तिहारी किया, वो उसमें कोर्ट केस में, और जो है वो बाकी जो है मेरे खिलाफ जो है, मेरे स्टूडेंट्स के खिलाफ FIR हैं, मेरे खिलाफ FIR हैं, मेरी जो है ना घर वालों के खिलाफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस तरीके लबैक ने की है, बाई नेम, नाम ले लेके कि इनको भी पकड़ो, इनको भी अरेस्ट करो, ढूंढो इनको, ये तो मुर्तदीन की जो है वो सपोर्ट करते हैं, उनको उनको जो है वो, हालांकि जो बंदा खुद भागा हो या छुपा हो तो वो किसी की सपोर्ट करने में मुश्किल ही होती है ना उसको, लेकिन सही बात है, वो कैसे सपोर्ट पीछा करेगा? छोड़ने वाले नहीं है। तो जो है वो अखबारात में पब्लिश होता है। और एक जवेद गामदी साहब देखो कितने लिबरल है, उन्होंने हम्म। विक्टिम कार्ड खेल के कितनी वो डेवलपमेंट हुई है उनकी अपनी पर्सनल। हाँ। तो अभी आप गूगल करोगे ना तो बिशारत मुगल को मुर्तद करार दे दिया, तो अभी आप गूगल करोगे तो आपको न्यूज़ इंग्लिश में भी और उर्दू में भी नज़र आ जाएगी।
ان کے جو رائٹ ہینڈ ہے وہ ابو ظہبی میں بیٹھا ہے اسلامک سینٹر میں، قاری حنیف ڈار، تو وہ میرے خلاف ادھر سے فتویٰ چھوڑتا ہے، اور پاکستان میں ایف آئی آر تو ایسے ہی ہو جاتی. تو مجھے پتا چلا کہ میرے خلاف کوئی 300 سے زیادہ کمپلینٹس ہیں، جو تاکہ میں پتہ نہیں اتنی کمپلینٹس کے ساتھ مجھے یہ کیوں اتنا بوجھ ڈال ہے، ایک ہی کافی ہے میرے لیے یار. تو اب چونکہ پھر میرا 2019 سے چینل بھی چل رہا ہے تو پھر ان کو اور تکلیف ہے، تو ابھی میں نے زیادہ زخم پہ زخم دیتے جا رہے ہیں آپ. ہاں جی، کبھی آرٹیکل آ جاتا ہے، کبھی اس طرح بات آ جاتی ہے، تو یہ پھر جو ہے نا، اگر میرے بچے ان کو مل جائیں تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ ان کو چھوڑیں گے؟ مار دیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو بچوں اور عورتوں کے یہ اسلام، اصل تو یہ ہے نا اسلام، کہ اسلام کہتا ہے کہ بچوں کو بھی نہ چھوڑو، عورتوں کو بھی نہ چھوڑو. آپ بتائیں کہ آپ کس سے رحم کی اپیل کریں گے؟ کون آپ کو بچائے گا؟ ہاں بھائی میں کرسچن ہو گیا ہوں، میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، دفعہ دور ہو جاؤ میری زندگی سے. تم کہتے ہو نا لاکم دینکم ولیہ دین، تمہارا دین تمہیں مبارک میرا دین، تو چھوڑ دو نا. کہتے ہو نا لا اکراہ فی الدین، پھر میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ ہاں اس کے بعد بھی نہیں چھوڑتے. چھوڑ دو، میں نے تمہیں چھوڑ دیا نا، دفع کر دیا، تم بھی دفع ہو جاؤ نا. کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ تو بشارت بھائی ابھی آپ سیف ہے؟ جی ابھی تو مولا کا کرم ہے، میں سیف ہوں. اور چلیے جی نہیں، واقعی میں آپ کو سلوٹ ہے، اتنا کچھ آپ نے سہا لیکن آپ ہمت نہیں ہارے، اور ان کی باتوں میں دب کر آپ نے پھر سے اسلام کی طرف رجوع نہیں کیا. آپ کو واقعی میں سلوٹ ہے، اور ہماری شبھ کامنائیں آپ کے ساتھ ہمیشہ یہی رہے گی کہ آپ ہمیشہ سیف رہے اور اسلام کی حقیقت مرتے دم تک لوگوں کو بتاتے رہیں. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کر، آپ کی باتیں سن کر. آئی ایم شیور کہ جتنی چیزیں آپ نے بتائی ہے یہ کئی سارے مومن حضرات کو سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ بھائی واقعی میں حقیقتاً اسلام کیا ہے. صحیح بات. اور میں تو ریکویسٹ کروں گا سارے مومن اور مومناؤں سے کہ جو ابھی بولا ہے، جو ان پہ گزرا ہے، اس کی وجہ آپ لوگ جو ہے نا سوچئے. انہوں نے تو بتا دی، آپ بھی تھوڑا غور و فکر کرو، آپ بھی سوچو ذرا کہ کیا وجہ ہے. آسانی ہونے لگے گی آپ کو اصل حقیقت سمجھنے میں. بھائی جتنے آپ لوگ کہتے ہو دیکھ نا رہے ہیں. کہ جی سوری، آپ کہتے ہو نا کہ اسلام رحمت للعالمین لے کے آئے ہیں، رحمت کا دین لے کے آئے ہیں، تو میرے لیے بھی رحمت بن جاؤ نا. کہہ دو کہ اچھا ٹھیک ہے، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، ہمیں چھوڑ گیا، کرسچن ہو گیا، کوئی بات نہیں. یار میری چھوٹی بیٹی کہتی ہے کہ میری پھوپھی نہیں ہے، میری پھوپھو نہیں ہے، میرا کوئی کزن نہیں ہے، میرا کوئی جو ہے میری تائی نہیں ہے، تایا نہیں ہے نا. مطلب کہ کیا جواب دے سکتے بچے کو، کیسے سمجھائیں گے؟ ہیں لیکن وہ اس کے لیے نہیں ہے. ہاں وہی. اور بچوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو تم لے جاؤ نا اس کو، اپنی قبر میں لے جاؤ ایسی رحمت کو، اپنے نبی کو بھی لے جاؤ، کھڈے میں ڈال دو نا. میرے بچوں کے لیے تو وہ زحمت بنا ہوا ہے، میرے بچوں کے لیے تو اس نے جینا حرام کر دیا، میرے بچوں کے لیے تو وہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے، تو میں اس کو کیسے رحمت مان لوں جی؟ بالکل آج بالکل آپ نے یہ صحیح فرمایا. جتنے مومن بھائی اور مومن بہنیں ہیں نا میری، پوری رسپیکٹ کے ساتھ میں ان کو کہہ رہا ہوں، آج کچھ ایک انچ ادھر ادھر کر کے دیکھو، پھر آپ کو اسلام کا پتہ چلے گا یہ اس میں کتنی رحمت. اتنی دیر ہی ہے یہ رحمت جب تک آپ غلام ہو. جب تک اگر حضرت محمد کی آپ کی بیوی پہ، آپ کی بہن پہ، آپ کی ماں پہ، آپ کے
بیٹی پہ نظر بھی پڑتی ہے نا تو وہ اس کی ہو جاتی ہے. جب تک یہ مان کے جیتے رہو گے نا تو تب تک اسلام آپ کے لیے رحمت ہے. ایک دفعہ انکار کر کے دیکھو، ایک دفعہ انکار کر کے دیکھو، پھر پتہ چلے گا کتنی رحمت ہے، کتنا پیسفل ہے. آپ کے پیس پیس نہ کر دیے اس نے، ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیے، پھر کہنا. حضرت محمد نے کسی کو بخشا نہیں ہے، کسی کو کبھی معاف نہیں کیا. یہ میری بات یاد رکھنے والی. یہ وہ سیاسی فیصلے کرتے تھے، اگر کسی کو چھوڑا نا تو رحم سے نہیں چھوڑا، اس میں اس کا فائدہ ہوتا تھا تو چھوڑتا تھا. ساری رحمتیں آپ کی جو ہے نکل جائے گی جس وقت آپ نے اسلام کی حقیقت کو سمجھا اور بیان کر دیا. ہاں چون بھی کر آپ کے کے دیکھ اپنے لو. آپ کے دشمن بن جائیں گے. بہت بہت شکریہ بشارت بھائی آپ کا. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور یہ باتیں سمجھنا ضروری تھا. ونس اگین میں سارے لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں بشارت بھائی کے چینل کو، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے. بشارت بھائی کے لیے اسپیسیفک کوئی سوال اگر ہے آپ کے ذہن میں تو آپ سپر چیٹ کے ذریعے سے بھیج سکتے ہیں، اور امیت صاحب جو ہے لنک شیئر کر دیں گے. فٹافٹ جو سپر چیٹس آئے ہیں اس کو کور کر لیتے ہیں. بشارت بھائی کے لیے اگر کوئی کوشچن ہوگا تو اس میں ہم کور کر لیں گے. پرکاش سنگھ کہہ رہے ہیں کوشچن فار بشارت بھائی، وائی ینگ مسلم جنریشن اسپینڈنگ سو مچ ٹائم ان اسلام؟ وائی ناٹ سائنس اینڈ ادر سبجیکٹس دیٹ ول ڈی ریڈیکلائز دی یوتھ؟ ڈو یو ہیو اینی ریگریٹس؟ اینی سولوشن فار مسلمس آف آرس؟ جی بشارت بھائی. آواز شاید بشارت بھائی جو ہے وہ سوری پانی سوری شانی سوری پینے گئے بچے. نہیں میں بول رہا تھا لیکن مجھے بھول گیا کہ میں نے مائک میوٹ کیا. پرکاش سنگھ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی ینگ جنریشن ہے اس بیچارے کو تو انٹرفیرنس کی اجازت ہی نہیں ہے نا، سوال کی اجازت نہیں ہے. سوال نہیں کر سکتا اسلام پہ. اگر سوال کرے گا، فار ایگزامپل میں ایک نوجوان ہوں 20-25 سال کا، میں آ کے سوال کرتا ہوں کہ گھر میں آ کے سوال کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یہ تو مولوی بتائے گا. ابا بولے گا مولوی بتائے گا. مولوی سے پوچھے گا تو وہ مولوی آگے سے سوال کا جواب نہیں دے گا. پتہ کیا بولے گا ساحل بھائی؟ بولے گا کہ آج کل تیرا بیٹا بیٹھتا کدھر ہے، اٹھتا کدھر ہے، یہ سوال آیا کیوں؟ تو پھر جو ہے وہ بیچارہ بچہ ڈر جاتا ہے اور وہ سوال نہیں کر پاتا. ایک تو بات یہ ہو گئی کہ ان کو ڈرایا ہے، سوال نہیں کرے گا. سوال کرے گا تو ایمان کو خطرہ ہے، اس کو ڈرا دیا کہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. تو ایک پی ایچ ڈی بھی مسلم ہے نا، اس نے پی ایچ ڈی کری ہے، تو وہ کس سے پوچھنے جاتا ہے دین کا میٹر؟ کس سے پوچھے گا؟ ایک ان پڑھ مولوی سے، پرائمری پاس مولوی سے، جس نے صرف 40 حدیثیں حفظ کی ہیں، نماز پڑھانا جانتا ہے اور جنازہ پڑھا لیتا ہے، شادی نکاح کر دیتا ہے، اور وہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہے لیکن وہ مولوی ہے، پی ایچ ڈی اسکالر ہے. لیکن مذہب کا میٹر کس سے پوچھے گا؟ مولوی سے پوچھے گا جا کے جو ان پڑھ ہے. ادھر اس کا دماغ جو ہے پی ایچ ڈی اسکالر کا وہ بند ہو چکا ہے، اسلام کی طرف سوچنے سے بھی، اس میں انٹرفیئر کرنے سے بھی، سوال کرنے سے بھی. آپ سوال کر نہیں سکتے. اس کے لیے مولوی کہتا ہے میں ہوں نا. تو بھائی اس لیے اس کا حل یہی ہے کہ سوال اٹھاؤ، مت ڈرو، ورنہ یہ دولے شاہ کی چوہے بن جاؤ گے، زومبیز بنے رہو گے، اور جو ہے نا تم لوگ جو ہے کولو کا بیل ہو گے، وہ جیسے چلتا رہتا نا ایک ہی جگہ پہ اور آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں، اور وہ سمجھتا کہ میں نے آج تو 1000